اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب ذوالجلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت والے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے اس دور میں ظاہر ہونے والے آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان ایسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانیاں تو نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، اس آخری رمضان کے بارے میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ پیارے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں 1400 سال پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرمایا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ متوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کی بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان
انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینوں کے برابر اور مہینے ہفتے کے برابر اور ہفتے گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا، جس طرح چنگاری چمک کر بجھ جاتی ہے۔ دوستو، نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک انسانوں پر آنے والے رمضانوں میں آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہ آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی آواز سنائی دے گی جو اس قدر زوردار اور خوفناک ہوگی جس کو سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی انسان بھی اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ تو جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس آواز کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پہ ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں ہوگی اور جمعہ کی رات ہوگی۔ تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہ آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے گا اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک چیخ سنائی دے گی، اور شوال کے مہینے میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب جمعہ کے دن تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا،
اپنے کان بند کر لینا، تو جب تمہیں چیخ کا احساس ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام ترنکات سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ میرے دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پہ کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔